بات یہاں تک آئی. کم لوگوں کو ایک بات معلوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ حاکم شام معاویہ نے اپنے بیٹے یزید کا رشتہ جناب زینب کی بیٹی کے لیے بھجوایا تھا. اچھا، اب یہ طے شدہ بات ہے کہ عبداللہ ابن جعفر طیار، ذرا واقعہ توجہ سے سنیں، اس لیے کہ یوٹیوب، فیس بک، سبسکرائبر، ویوز، لائک، اس ماحول کے اندر یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا. گرچہ جو پیغام اس میں ہے وہ ہر مومن کو پتا، لیکن آج کل یہ جو سوشل میڈیا کی ایک مصیبت ہماری قوم کو، سب کو لگ گئی ہے، لیکن ہماری قوم اس میں زیادہ انوالو ہو گئی ہے مجلسوں کے حوالے سے، اس لیے کہہ رہا ہوں. تو ریمائنڈر کے طور پہ، عبداللہ ابن جعفر طیار جناب زینب کبریٰ کے شوہر ہیں، ان کی بیٹی کا نام تھا کلثوم، اور محمد ان کے بیٹے ہیں، وہ ہر ایک کو پتا. اب یہاں تھوڑا سا تاریخی اختلاف ہے کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی بیٹی کلثوم تھی یہ دوسری بیوی سے تھی، اور بعض کہتے ہیں جناب زینب کبریٰ ہی کے بطن سے یہ بچی بھی تھی. تو اسی روایت کو ذہن میں رکھ کے بات سنیے. معاویہ حاکم شام گورنر مدینہ مروان کو خط لکھتا، یہ کربلا کے واقعے سے پہلے کی بات اور شاید کئی سال پہلے کی، اور کہا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار کی بیٹی کا رشتہ مجھے چاہیے اپنے بیٹے یزید کے لیے، اور خط میں کچھ تفصیل لکھی، تم جاؤ جا کے یہ رشتہ دو. اور اس نے اس خط کے اندر اس رشتے کے حوالے سے کچھ فائدے بتائے کہ بھئی لڑکی والے کیوں قبول کریں گے رشتہ، ان کو یہ فائدے بتانا. اس میں یہ تھا کہ یزید حکمران کا بیٹا، چنانچہ اعلیٰ ترین اور مہنگا ترین مہر میں اس کو دوں گا. آج بھی عرب دنیا میں لڑکی کا مہر بہت اہم چیز، یعنی کسی بھی لڑکی کی عزت کا دار و مدار اس بات پہ آج بھی کہ اس کو کتنا مہر مل رہا ہے. اس کی وجہ سے عرب دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے اندر شیعہ اور غیر شیعہ ساری قومیں برابر. لڑکیوں کا مہر اگر کم ہو جائے تو کیا سمجھا جاتا ہے؟ اس لڑکی میں کوئی عیب ہے، کوئی خرابی، کوئی نقص ہے، کوئی اس نے گناہ کیا، تبھی تو اس کا اتنا کم مہر. جتنا بڑا مہر، اس مہر کی وجہ سے بیٹھی ہے لڑکی. ہمارے یہاں جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہوتی ہے، وہاں مہر کی وجہ سے بیٹھی ہوتی ہے. سوشل پرابلم ہے. ان مجالس میں سے ایک مجلس سوشل پرابلم پر بھی ہوگی، لیکن فی الحال یہ پہلے جملے کی وضاحت، کیونکہ انڈیا پاکستان کے آدمی اس کو نہیں سمجھ پاتے اگر میں اتنا نہ کہتا. مہنگا ترین مہر، حکمران کا بیٹا ہے بھائی، یہ مہر ملے گا. کیا ایسا مہر کم از کم مدینے کی کسی عورت کو آج تک نہ ملا ہوگا. نمبر 1. نمبر 2، اس رشتے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آج کل عبداللہ ذرا سے فائنینشل کرائسس میں، اور ان پہ کچھ قرضے چڑھ گئے، تو اگر یہ شادی ہو جائے گی تو ان کے سارے قرضے میں ادا کروں گا. وہ مولا تھے کہ اگر سگے بھائی عقیل نے ذرا سا اپنے حق سے زیادہ مانگ لیا تو آگ یا کوئلہ ہاتھ پہ رکھ کے ان کو جلا دیا. یہ حاکم شام جو مال مسلمین کو شیر مادر کی طرح ہضم کر جاتا ہے. لیکن خیر، تیسری بات، اور اگر یہ رشتہ ہو گیا اور یہ دونوں خاندان ایک رشتے میں جڑ گئے، بنی ہاشم جس سے اس بچے کا تعلق ہے، عبداللہ ابن جعفر طیار کی بیٹی، اور بنی امیہ، تو اگر یہ رشتہ ہو گیا، خاندان جڑ گئے، تو تمہارے جھگڑے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. یہ انڈیا کی تاریخ پڑھ لیجئے، وہاں یہ اکثر یہ ہوا کہ بادشاہوں کی بیٹیاں دے دی گئی ہیں، بادشاہوں کی بیٹیاں لے لی گئی ہیں، حریف بادشاہوں کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. نمبر 4، اور دنیا تمہارے خاندان پہ رش کرے گی. دنیا وہ رش کرے گی کہ یزید تمہارا داماد بنا ہے، ولی عہد. تمہیں پتا ہے کہ میجورٹی اس وقت مسلمانوں کی یزید کو پسند کرتی یا یزید کی تعریف کرتی ہے. تو اب یہ جو ہے، جب یہ شادی ہوگی تو تمہاری بچے کی عزت بہت بڑھ جائے گی. مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ قابل احترام سمجھے گی، اس لیے کہ یزید کی بیوی. یہ 4-5 چیزیں لکھ کے اس نے خط بھیجوایا. مروان، ابھی کربلا کے واقعے کو کئی سال باقی ہے، ابھی معاویہ مرا نہیں ہے، زندہ. اور ایک مرتبہ مروان کو یہ خط ملا. مروان عبداللہ ابن جعفر طیار کے گھر پہنچا.
گورنر مدینہ ہے، لیکن چونکہ اس وقت مسئلہ رشتے کا ہے، خود گھر پہنچا اور کہا کہ میں حاکم کی طرف سے پیغام لایا ہوں ولی عہد کے لیے، یعنی جو بعد میں حکمران بننے والا، اسلامی دنیا اس کے ہاتھ میں آنے والی، اس کا رشتہ لے کے آیا، اس سے بہتر رشتہ کیا ہوگا۔ 8 محرم کی مجلس میں اکثر ایک روایت میں پڑھتا ہوں کہ جب مولا علی کا رشتہ ام البنین کے قبیلے میں گیا تو اس قبیلے کے لیے عید ہو گئی تھی، عید کا لفظ بھی چھوٹا، تو اب کہا کہ میں رشتہ لایا ہوں تمہارے لیے، بہت برکت والا رشتہ، بہت خوش قسمت ہو کہ اتنا بہترین رشتہ ملا۔ عبداللہ ابن جعفر طیار نے ایک جواب دیا جو ویسے بھی شرعن بھی ایک مسئلہ ہے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم من کنت مولا فہذا علی مولا، اور خاندان اہل بیت کا طریقہ بھی۔ کہا کہ ہمارے تمام معاملات ہمارا مولا حسین طے کرتا ہے، حتیٰ یہ کہ ہمارے خاندان کی ساری شادیوں کا فیصلہ بھی آقا حسین کرتے ہیں، چنانچہ یہ معاملہ میرے اختیار میں ہے ہی نہیں، جو کہنا سننا ہے جا کے آقا حسین سے بات کر۔ ذہن میں رکھیے گا کہ عبداللہ ابن جعفر طیار عمر میں آقا حسین سے بہت بڑے، لیکن وہ ایک طریقہ مومن کا بھی ہونا چاہیے اور خاندان اہل بیت کا بھی تھا۔ تو اب مروان آقا حسین کے پاس گئے اور کہا کہ اگرچہ حاکم مدینہ نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں عبداللہ سے بات کروں، لیکن انہوں نے آپ کی طرف بھیج دیا، اس بچی کا رشتہ چاہیے، جناب زینب کی بیٹی کا رشتہ مانگا جا رہا، اور وہ چاروں چیزیں اس نے بتا دی۔ آقا حسین نے سنا اور سننے کے بعد کہا کہ نمبر 1 مہر، بڑے سے بڑا مہر دینے کو تیار۔ کیا تمہیں نہیں پتا جو مہر ہمارے نانا رسول خدا نے اپنی بیٹی کی شادی میں دیا ہمارے لیے وہی سب سے بڑا مہر ہے، ہمارے یہاں کسی بچی کا نکاح اس سے زیادہ مہر پہ نہیں ہوا، ہمیں وہی چاہیے 480 درہم، یا بعض کتابوں میں 500 درہم، بس یورپ کے اعتبار سے بہت چھوٹی رقم ہے۔ کہا کہ نہیں، اس سے بڑا کوئی مہر نہیں ہے جو فاطمہ زہرا کے لیے ہمارے نانا نے طے کیا ہے، تو ہمیں نہیں چاہیے تمہارا یہ بڑا مہر۔ نمبر 2، تم نے کہا کہ سارے قرضے ادا ہو جائیں گے، ہماری بیٹیاں اپنے باپوں کے قرضے شوہر کے مال سے ادا نہیں کروایا کرتی ہیں، تو نہیں چاہیے ہمیں تمہاری یہ مدد۔ بہت میں مختصر کر رہا ہوں کہ واقعہ ذرا لمبا نہ ہو جائے۔ نمبر 3، تم نے کہا کہ اگر یہ شادی ہو جائے تو دونوں خاندانوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ یہ جھگڑے کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جھگڑے کسی دنیاوی مسئلے پہ نہیں ہیں، یہ جھگڑے حق و باطل کے مسئلے پر ہیں، یہ جھگڑے دین کے مسئلے پر ہیں۔ جب تک کہ حق یہاں ہے باطل وہاں ہے، جھگڑا کیسے ختم ہوگا؟ ہاں، اگر زمین پہ جھگڑا ہوتا، اگر کسی عورت کے مسئلے پہ جھگڑا ہوتا، اگر کسی دولت کے مسئلے پہ، وہ محاورے کو میں نے بتا دیا، زن زر زمین، ان کی وجہ سے جھگڑا ہوتا تو ٹھیک ہے کہ بھئی دونوں خاندان قریب آ گئے۔ جب مسئلہ حق اور باطل کا ہے، جب مسئلہ دین اور بے دینی کا ہے، وہ جھگڑا قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا ہے، چنانچہ اس رشتے سے یہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں، کبھی آپ تفصیل کے ساتھ کسی عالم سے یہ روایت سنیے جو بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے نقل کی، تو شاید زیادہ مزہ ہے۔ اور چوتھی چیز، اور یہ جو میں نے کہا نا کہ اصل تو یہ چیز تھی کہ یقیناً اگر ہمارے خاندان کی بچی یزید کے ہاں چلی گئی تو عام لوگ جو ہیں، جو عام پبلک ہوتی، وہ رش کرے گی کہ بھئی کتنے بڑے گھرانے میں شادی ہوئی، یزید کے بہت چاہنے والے اور ماننے والے۔ میں میدان کربلا میں دیکھ لینا، ادھر 72 تھے تو ادھر 30,000 سے لے کے 5 لاکھ یا 3 لاکھ تک کا عدد بتایا جاتا۔ مگر یہ جملہ، حق اور باطل کا فیصلہ تعداد کی کثرت پہ کب سے ہونے لگا ہے؟ باطل والے ہمیشہ زیادہ رہیں گے، حق والے ہمیشہ کم رہیں گے۔ تو اگر زیادہ لوگ تعریف کرنے لگے تو وہ زیادہ لوگ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں حق والے چاہیے جو ہمیشہ تعداد میں کم رہیں گے۔ یہ آخری چیز ہر مومن جانتا کہ حق والے ہمیشہ تعداد میں کم ہے، جب تک کہ ظہور امام نہیں ہو جاتا ہے، جو میرا موضوع ہے اس عشرے کا۔ مگر ہر جگہ یہ بات کہنے کے باوجود مجلس وہی کامیاب ہے جس میں پبلک زیادہ ہے، جن کی پبلک کم آئی ہے، مجلس نہیں قبول نہیں ہوئی۔ وہ مجلس خطیب وہی بہت بڑا ہے جس کو مثلا 1 ملین لوگ لائک کریں، 1 لاکھ آدمیوں نے جس کو سبسکرائب کیا ہو، جس کے ویوز دیکھ رہی ہے 80,000 ویو ہیں 3 گھنٹے کے اندر، وہ کوئی خطیب ہے؟
2 دن سے اس کی مجلس لگی ہے، 15 سے 20 اس کے ویوز نہیں ہونے پا رہے. یہ کرائیٹیریا، یہ اصول، یہ کہاں سے آ گیا شیعت کے اندر اور کہاں سے آ گیا حسینیت کے اندر؟ بالکل واضح طور پہ کئی دفعہ کہا، لیکن چونکہ اس میں ایک واقعہ بھی ذرا دلچسپ تھا تو میں نے کہا اس واقعے کے ذریعے بتا دوں یہ زیادہ یہ کم. امام بارگاہوں کا فیصلہ لوگ اس بات پہ کرتے ہیں. بھائی وہ امام بارگاہ جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے کیونکہ وہاں پبلک بہت آتی ہے، اور فلاں جگہ کتنے 10 آدمی آتے ہیں. یہ ناکام امام باڑہ. بھئی یزیدیت کے کرائیٹیریا سے چیک کر رہے ہو، معاویہ کے اصولوں سے چیک کر رہے ہو تو تم ٹھیک ہو، اور اگر حسینی اصولوں سے چیک کر رہے ہو تو وہاں مسئلہ یہ تعداد کا نہیں ہے. ہاں ایک ٹھیک بات ہو اور تعداد بھی ہو تو کیا کہنا، لیکن صرف تعداد کو معیار بنانا آج کا سوشل میڈیا مجبور کر رہا ہے بانیان مجلس کو، مجلس پڑھنے والوں کو اور مجلس سننے والوں کو کہ وہ صرف یہ ویوز کے چکر میں اور سبسکرائبر کے چکر میں وہ ہر وہ بات کہیں جو عام لوگوں کے دل کو خوش کرتی ہے، چاہے وہ اہل بیت کی تعلیمات کے بھی خلاف اور کربلا کے جہاد کے بھی خلاف. کوئی ایسی بات نہ کہہ دو کہ لوگ ناراض ہو جائیں، ورنہ وہ سبسکرائبر ختم ہو جائیں گے، لائک کے بدلے ڈس لائک کا بٹن دب جائے گا، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. ورنہ مذہبی معاملات میں یہ اصول نہیں تھے کبھی. دنیاوی معاملات میں ہو، کوئی سنگر ایسا ہے، کوئی ایکٹر ایسا ہے، کوئی کھانا پکانے والی خاتون ایسی ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں مہینے میں 2 کروڑ کماتی ہوں، کمائیں وہ، مگر دین میں یہ اصول نہیں چلتا. اور اس کی وجہ سے کتنی خرابیاں آ رہی ہیں. ایک واقعہ اور سن لیجیے تاکہ اس واقعے کے ذریعے سے آپ کو ولایت علی، جو میرے موضوع کا دوسرا حصہ ہے نا، امام زمانہ اور ولایت علی، سمجھ میں بھی آئے کہ علی ہیں کیا. علی کو سمجھیے، علی کا مزاج سمجھیے. ہم نے علی کا نام تو لیا، ابھی تک علی کو سمجھا ہی نہیں ہے. معرفت کی بات نہیں کر رہا، وہ تو سوائے اللہ اور رسول کی علی کی صحیح معرفت کوئی نہیں کر سکتا، لیکن جتنا ایک مومن کے لیے علی کو سمجھنا ضروری. مرزا حسین نوری ہماری تاریخ کے ایک بہت